السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد طلحہ ندوی، ڈائریکٹر دار ارقم پبلک اسکول کانکے پترا ٹولی رانچی۔ محترم ناظرین، آج آپ سے کرونا وائرس اور اسلام کے ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بیماری کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں، ایک شرعی اور ایک میڈیکلی۔ شرعی اعتبار سے تو جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک عذاب ہے۔ قرآن کہتا ہے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ جو بھی مصیبت یا پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور یہ ایک ایسی پریشانی ہے کہ عالم انسانی میں غالباً یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جو 180 ممالک سے زیادہ لاک ڈاؤن کے شکار ہیں، یعنی پوری دنیا کی رفتار تھم سی گئی ہے۔ اور اس کا ایک رد عمل یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ بیماری ایک طرف بڑی مصیبت ہے، دوسری طرف انسانوں کے لیے ایک اچھائی بھی لے کے آئی ہے۔ اچھائی کئی طرح سے لے کر آئی۔ دنیا کی جتنی بھی برائیاں ہیں، کلب ہیں، جوئے کھانے ہیں، شراب کھانے ہیں، برائیوں کے اڈے ہیں، فاحشہ لوگوں کے اڈے ہیں، اور برائیاں جتنی قسم کی تھی اس میں بھی 90% کی کمی آ گئی ہے۔ لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے، اور دوسری طرف انسانیت کی سوئی ہوئی ہمدردی بھی جاگ گئی ہے کہ ہر آدمی اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ دیہات کے لوگ شہر میں، شہر کے لوگ دیہاتوں میں رسد پہنچا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن ہمارا معاملہ ذرا عجیب سا ہو گیا ہے کہ مسلمان اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ بیماری ہے یا سازش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سڑی ہوئی سازش میڈیا سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں کا میڈیا مہاردی اور کباڑ خانے کا ایک سڑا ہوا سامان ہے، جو کرونا وائرس میں بھی اس نے کمیونل پہلو کو ڈھونڈ لیا اور کرونا وائرس کو مسلمانوں سے چمٹا دیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک رد عمل یا ایک فکر پیدا ہو گئی یا غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں یہ مہاماری پھیلی ہوئی ہے، ملک کے ملک بند ہو گئے ہیں، اور ایک ایک دن میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا نقصان اٹھایا جا سکتا ہے یا اتنا بڑا انسانیت کا نقصان کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو پر حملہ کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی سمجھنے میں ہمیں اس لیے بھی آ رہی ہے کہ ہندوستان میں یہ بیماری ایسمپٹومیٹک کی شکل میں آئی ہے، جس میں کرونا کے کوئی لکشن، کوئی سمٹم نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے۔ بالکل غلط، بالکل غلط۔ یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، جو انفیکٹڈ ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو زبردستی ان کو انفیکٹڈ کیا جا رہا ہے، یہ اپنے دماغوں سے نکال دیں۔ اور دوسری بات یہ جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت خطرناک آزمائش و عذاب ہے۔ لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اتنے خطرناک ماحول میں جو پوری دنیا تھرا گئی ہے، امریکہ، اٹلی، جاپان اور فرانس، جرمنی، انگلینڈ جیسے ترقی یافتہ ممالک تھرا گئے ہیں، اور مسلمان
اللہ سے ڈرنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جیسے پہلے ہماری بے راہ روی عام تھی، ویسے ہی آج بے راہ روی عام ہے۔ عام طور پر لوگ مسلمان نماز کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ایک بچے کو تہجد گزار ہو جانا چاہیے تھا، آنسو بہانا چاہیے تھا، اے اللہ آج تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمیں معاف کر دے اور اس بلاؤں کو تمام انسانوں کے اوپر سے ہٹا لے اور تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ لیکن افسوس کہ ہم ایسا نہ کر سکے۔ خوش نصیبی یہ کہ 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد رمضان شروع ہونے جا رہا ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہوا سو ہوا، توبہ کر لیں اور آج ہی سے نماز کے پابند بن جائیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ تراویح کے لے کر بہت سے لوگوں کے دماغ میں سوال ہے، تراویح سنت نماز ہے، آپ اپنے گھروں کے لوگوں کو جمع کر لیں، آپ ساتھ میں تراویح پڑھ لیں، بھیڑ اکٹھا نہ کریں، فزیکل ڈسٹینس، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں۔ مسجدوں میں تراویح نہیں ہوگی، تمام علماء کا فتویٰ بھی اس پر آ گیا ہے، تمام حکام کا اور پرشاسن کا دباؤ بھی ہے، اس لیے آپ اس کا پالن کریں۔ کل ہی ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی پرشاسن کے ساتھ، بڑی ناراضگی جتا رہے تھے کہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں مان نہیں رہے ہیں اور اوپر سے ہمارے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سخت قدم اٹھانا پڑے اور رمضان جیسے مبارک مہینے میں لوگوں کا دن خراب ہو اور ہم بھی بدنام ہو۔ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی طرح کا معاملہ نہ پیش آئے، کسی طرح کا معاملہ پیش نہیں آئے، کوئی پریشان نہ ہو، بس ہم اپنے وقت کو بہترین طریقے سے گزاریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے دن نہیں گزرتے ہیں تو 1 پارہ تلاوت آپ معنی کے ساتھ پڑھ جائیں، آپ کا دن بھی گزر جائے گا، آپ قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے وہ بھی جان جائیں گے اور تمام بھلائیاں ہمارے اندر آ جائیں گی اور ہم سب نیک بنیں گے۔ میں آپ سے 2 گزارش کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ طے کر لیں کہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے اور حرام مال سے اپنے شکم کو بچائیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کریں گے اور اپنے بھائیوں کی مدد جس طرح سے آپ کر رہے ہیں بڑھ چڑھ کر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایسے ہی کرتے رہیں گے اور اس فرصت کے وقت کو بالکل اس طرح سے گزاریں جس کو کسی شاعر نے کہا ہے اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو کارگر سمجھ میں آتی ہو تو آپ اسے پھیلائیں اور لوگوں کو جاگرک اور بیدار کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔